السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علامہ مولانا محمد فروغ القادری کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آپ ان کی تقاریر ہمارے یوٹیوب چینل پر اکثر و بیشتر سماعت کرتے ہیں، اور ہمارے ایک پیارے سبسکرائبر ملک اشفاق صاحب کی کافی دنوں سے درخواست بھی تھی کہ حضرت کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ دراصل دوستو، خرابی طبیعت کی وجہ سے ہم آپ کے حضور حاضر ہونے سے رہ گئے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری اس غیر حاضری کو آپ نظر انداز کریں گے، اور یوں ہی اپنی محبتوں اور عنایتوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھیں گے، نیز اپنی دعائے خیر سے میری صحت یابی کے لیے ضرور نوازیں گے۔ علامہ فروغ القادری صاحب ایک ایسے باصلاحیت اور باہنر شخصیت کا نام ہے جو لاکھوں کی بھیڑ میں بھی اپنی علیحدہ پہچان بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد فروغ القادری دامۃ ظلہ العالی کی ذات گرامی میں اللہ رب العزت نے ایک نہیں کئی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کی شخصیت میں جو سب سے ممتاز پہلو ہے وہ خطابت ہے۔ آپ کی خطابت میں الفاظ و تراکیب کی نزاکت بھی ہے، افکار و خیالات کی گہرائی بھی، اور جذبات و احساسات کی بلندی بھی۔ مبلغ اسلام لسان العصر حضرت علامہ محمد فروغ القادری صاحب قبلہ مشرقی بہار ہندوستان کے تاریخی شہر گیا کے عظیم اور معروف دینی خانوادے میں 1967 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جد امجد حضرت صوفی حاجی امیر الدین عرف امیر الحسن زمیندار موضع محمد پور گیا بہار تھے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ادیب شہیر استاد الشعراء محمد زین العابدین نازاں فیضی گیاوی علیہ رحمت رضوان ہے۔ علامہ محمد فروغ القادری صاحب نے اپنی تعلیم کا آغاز کلکتہ ایئرپورٹ پرائمری اسکول سے کیا۔ عربی و فارسی کی ابتدائی تعلیم مغربی بنگال کے مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم ضیاء الاسلام ہاوڑہ کلکتہ سے حاصل کی۔ پھر مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان کی مشہور درسگاہ الجامعۃ الاسلامیہ روناہی فیض آباد یوپی تشریف لے گئے، جہاں وہ 6 سال تک زیر تعلیم رہے۔ پھر 1987 میں یہیں سے اکابر علماء اہل سنت کے مبارک ہاتھوں سے سند فراغت اور دستار فضیلت سے نوازے گئے۔ اسی درمیان انہوں نے الہ آباد عربی و فارسی بورڈ سے منشی، مولوی، کامل اور عالم کا امتحانات اعلیٰ درجے سے پاس کیے۔ پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ جدید عربی و زبان و ادب کے حصول کے لیے لکھنؤ میں بھی قیام پذیر رہے۔ پھر 1999 میں لکھنؤ سے عروس البلاد بمبئی تشریف لے گئے، جہاں دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز ممرہ میں اپنی تدریسی خدمات کا آغاز کیا۔ مسلسل 3 سال تک یہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے۔ واضح رہے کہ 1991 میں امریکی جاہلیت کے خلاف آل انڈیا تبلیغ سیرت کی جانب سے ہونے والی عالمی تحفظ حرمین کانفرنس بمبئی میں علامہ محمد فروغ القادری صاحب نے عرب علماء و سفراء کی عربی تقاریر کا اردو ترجمہ پیش کیا تھا، جہاں اسٹیج پر بشمول شہید راہ مدینہ حضرت علامہ سید انوار اشرف مصنع میاں صاحب قبلہ اشرفی علیہ رحمت رضوان اور غازی ملت حضرت علامہ سید محمد ہاشمی میاں کچچوئی اور دیگر علماء کرام موجود تھے۔ علامہ محمد فروغ القادری پر دارالعلوم کے بانی شہید راہ مدینہ حضرت سید انوار اشرف مصنع میاں علیہ رحمت رضوان ان کی کم عمری میں ہی درسی مہارت، عربی زبان و ادب، علوم جدیدہ و قدیمہ میں استحضار کی وجہ سے بے حد شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں حضرت مصنع میاں علیہ رحمت رضوان کی صدارت ہوتی، وہاں علامہ محمد فروغ القادری صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپ نے قیام بمبئی کے دوران وہاں کے مشاہیر علماء علامہ سید سراج اظہر رضوی، علامہ منصور ملت منصور علی خان علیہ رحمت رضوان، علامہ عبدالقدوس کشمیری، علامہ وارث جمال صاحب قادری، علامہ معین الحق علیمی اور رضا اکیڈمی ممبئی کے بانی مولانا محمد سعید نوری صاحب سے بھی تعلقات وہ مراسم بے حد مستحکم رکھتے رہے۔ وہ اپنی کم عمری کے باوجود اکابرین کی سرپرستی اور شفقتوں میں رہے۔ 1991 میں علامہ فروغ القادری صاحب مفکر اسلام، خطیب اعظم علامہ قمر الزمان خواں اعظمی، مدعو العالی جنرل سیکرٹری ورلڈ اسلامک مشن کے حکم اور مبلغ اسلام، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ محمد ابراہیم خوشتر صدیقی رضوی، بانی سنی رضوی سوسائٹی کی دعوت پر ساؤتھ افریقہ ڈربن تشریف لے گئے اور وہاں سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل ڈربن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنی تبلیغ و تدریس کا فریضہ انجام دیا۔ پھر وہیں سے انہوں نے علامہ خوشتر صدیقی صاحب کے ساتھ
مختلف ممالک کا دورہ کیا اور اسلامی کانفرنسوں میں نمایاں طور پر شرکت فرمائی۔ ڈربن ساؤتھ افریقہ میں قیام کے زمانے میں علامہ محمد فروغ القادری یونیورسٹی آف ڈربن کے ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز سے میں بھی زیر تعلیم رہے۔ پھر 1996 میں مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی مدظ العالی کے حکم پر برطانیہ تشریف لائے اور ورلڈ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے اپنی تحریکی، تنظیمی، تبلیغی، دعوتی اور تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کیا جو تاحال جاری ہے۔ علامہ محمد فروغ القادری صاحب نے مشن کی نمائندگی کرتے ہوئے عالمی کانفرنسوں میں شرکت کی اور مغرب میں انجام پذیر دینی کارناموں سے عالمی اسلام کے علماء اور ارباب اقتدار کو آگاہی بخشی۔ لیبیا، مراکش، ترکی، پاکستان، ملیشیا، برونائی، ماریشس، فرانس، تیونس، ناروے، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا اور مشرقی یورپ کی اسلامی کانفرنسوں میں ان کی شرکت ان کے جہد مسلسل اور دعوت عمل سے عبارت ہے۔ علامہ محمد فروغ القادری مدظ العالی کو اللہ تعالیٰ نے زبان و قلم دونوں پر یکساں مہارت اور کامل دسترس عطا فرمائی ہے۔ جہاں عالمی سطح پر ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کے ذریعے ان کی مشہور کن خطابت کی دھوم مچی ہوئی ہے، ہند و پاک کے ماہنامے مجلات میں شائع ہونے والے گراں قدر مضامین و مقالات کی وجہ سے ارباب قلم میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ آپ کی کتاب ارمغان فکر شائع ہو چکی ہے۔ آپ خریدنا چاہیں تو ہم اسکرین پر نمبر دکھا رہے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں۔ مولانا شاہد رضا اظہری صاحب سے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید کتاب کے حوالے سے جاننے کے لیے آپ ہمارا دوسرا چینل کتاب اور صاحب کتاب پر اس کتاب کے حوالے سے ہماری رائے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ علامہ محمد فروغ القادری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں حضور تاج الشریعہ سے شرف بیعت رکھتے ہیں اور ساتھ ہی نقیب الاشراف حضرت شیخ عبید اللہ القادری حسینی عراق تاج الشریعہ، رئیس الفقہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری، شیخ الاسلام شہزادہ حضور محدث اعظم ہند حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی کچوچوی، نبیر اعلیٰ حضرت علامہ مفتی محمد سبحان رضا خان سبحانی میاں، مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی مدظ العالی سے شرف خلافت و اجازت رکھتے ہیں۔ علامہ محمد فروغ القادری نے 1995 اور 2008 میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی، جبکہ متعدد مرتبہ عمرہ و زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ 2018 میں خلافت ہاؤس ممبئی کے زیر اہتمام سالانہ عید میلاد النبی کے تاریخی جلوس کی قیادت فرمائی، جبکہ خلافت ہاؤس کے جلوس کی پہلی قیادت مولانا محمد علی جوہر نے فرمائی تھی۔ اس جلوس میں ارباب حکومت اور مختلف شعبۂ حیات کے بااثر افراد کا لاکھوں کا مجموعہ شریک ہوتا ہے۔ کم عمری میں اس طرح کی عزت و شہرت کم لوگوں کو میسر آتی ہے جیسی عزت و شہرت حضرت علامہ محمد فروغ القادری صاحب کو حاصل ہے۔ وہ برطانیہ میں 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے آباد ہیں، جہاں وہ علماء اور ارباب علم و دانش کے درمیان ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ علامہ محمد فروغ القادری صاحب دینی، عصری اور بین الاقوامی سطح پر مستقل لکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ان کی خطابت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ ان کی خطابت میں علم و عمل، اخلاص و وفا، فکر و نظر، تدبر و دانائی، تحریر و خطابت، شرافت و بزرگی اور جادہ دعوت و تبلیغ کے ایک تیز رو اور پرعزم مسافر کی حیثیت سے علامہ محمد فروغ القادری صاحب کی ایک منفرد پہچان ہے۔ ان کی تقریروں میں جہاں علم و استدلال اور تحقیق و تاریخ کی نہریں رواں دواں نظر آتی ہیں، وہیں ان کی پیش بہا تحریروں میں سلاست و روانی، ادبی جمال اور فنی کمال کے آبدار موتی بھی جھلملاتے دکھائی دیتے ہیں۔ مغرب کی وادیوں میں اذان بلالی بن کر گونجنے والے اس بے لوث مبلغ نے گزشتہ داعیان اسلام کی یاد تازہ کرتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ کو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔